بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک مختصر سے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان طبرانی کی حدیث پاک کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جو دوسروں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے ان میں سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دیگر جو نیکیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، بہتری نماز پڑھنا بھی ہے، روزہ رکھنا بھی بہتری ہے، اور کلام پاک کی تلاوت ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ ان کو کرنے سے انسان بہتر ہوتا ہے، اور دیگر جو نیک اعمال ہیں ان سے انسان بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بندوں کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہو، جو بندوں کو فائدہ دینے والا ہو، اسے بہترین بتایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی ایک شخص ہے، وہ کوئی بھی اس دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن وہ اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مفہوم ہونا یہ چاہیے تھا کہ انفع ہوتا، نفع بخش ہوتا، یعنی نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ کسی مومن کو، کسی بندہ، یعنی کوئی بھی بندہ ہے، وہ مومن ہو یا غیر ہو، بلا وجہ کسی کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ تعلیمات اسلام ہے بحمد اللہ تعالی۔ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج یعنی ذاتیات کے نام پر زمین و جائیداد کے معاملے میں جو لوگ دوسروں کے لیے ضرر کا سبب بنتے ہیں، نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور دعویٰ ان کا دیندار ہونے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یعنی اصلاحاً چاہے کہ کسی کی وہ اصلاح کر دے، اسے دینی اعتبار سے نفع دے دے، تو اس کو دشمنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور ایسے بدبخت اشخاص کے جو معاشرے کے اندر ہیں، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اصلاح کی جائے، اہل علم بھی، تو وہ اسے اصلاح نہیں، یعنی اصلاح کے طور پر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، بلکہ اسے دشمنی سمجھتے ہیں۔ ہم بہت دور ہیں تعلیمات اسلام سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے یعنی ان میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دوسروں کو کم از کم یعنی فائدہ نہ پہنچا سکیں، لیکن نقصان انہیں نہ پہنچائیں، کوشش کریں کہ نفع ہی پہنچایا جائے، فائدہ ہی پہنچایا جائے، چاہے وہ کسی کو دینی اعتبار سے چند الفاظ پڑھا دی جائے، یا اس کی کسی مالی اعتبار سے کوئی اس کی خدمت کر دی جائے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں سبحان اللہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کسی نے دے دیا تو اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، چند اس دنیاوی اعتبار سے کسی نے خدمت اس کی کر دی تو اس کے گن گاتے ہیں، لیکن افسوس کہ جو شخص دین کے اعتبار سے بتاتا ہے، دینی کوئی مسئلہ بتاتا ہے، یا جو حدود ہیں اسلام کی اور جو مسلک حق ہے اہل سنہ والجماعہ، اس کے تعلق سے تنبیہ کرتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی پیسہ دینا، مدد کرنا، کسی کی خدمت کر دینا، یہ بھی بہتری ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی غلط باتوں سے منع کرے، وہ شخص زیادہ بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہتر وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو ناظرین یاد رکھیں، اگر کوئی دینی طور پر کسی کی اصلاح کرتا ہے، اسے دشمنی نہ گردانا جائے۔ وہ زمین آپ سے نہیں طلب کر رہا، کوئی اور چیز آپ سے طلب نہیں کر رہا، بلکہ وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو اسے اصلاح کے طور پر قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک یعنی محاذ مخالفت کا برپا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔